اکثر لوگ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے زیادہ تر گالیاں نکالتے ہیں، اور ہر بات میں گالیاں دینا، گندی زبان استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم ایک ایسا برا کلمہ جب بولتے ہو اور سوچتے نہیں ہو تو وہ تمہیں 70 سال نیچے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تم کوئی ایسا جملہ بولتے ہو جو خیر کا ہو تو تمہیں جنت میں تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے اشارہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو آپ کی چھوٹے قد والی بیوی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہاری اس بات کو 7 سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوے ہو جائیں گے۔ حالانکہ حضرت عائشہ طاہرہ امہات المومنین سے یہ چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنی گالیاں، کتنے جھوٹ، کتنی فحش زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نیک عمل والا گالیاں نہیں دے گا۔ جس کے اعمال برے ہیں، جو خود برا ہے، اس کی زبان بھی بری ہوتی ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اس کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اکثر لوگ علم کی کمی کی وجہ سے گالیاں دیتے ہیں۔ اگر انسان کا پتہ ہو کہ گالی دینے کا عذاب ہے تو کبھی گالی نہیں دے گا۔ ایک گالی کے بدلے انسان کی قبر میں ایک بچھو کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے اور ایک عورت بھی ان کے ساتھ سفر میں ہمراہ تھی، تو اس کا اونٹ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تو عورت نے کہا کہ یہ اونٹ بہت لعنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے سامان اتار دو، ہم اس لعنتی اونٹ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ آسمان پر جاتی ہے، لیکن آسمان پر اس کے لیے دروازے بند ہوں تو وہ واپس زمین پر آتی ہے۔ زمین میں چکر لگاتی ہے، لیکن زمین میں بھی اس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر لعنت اس شخص پر یہ چیز پھر واپس آتی ہے جس پر بھیجی گئی ہو، اور اگر وہ پوری نہ اترے تو وہ واپس بھیجنے والے پر لگتی ہے، اور اس کی ساری زندگی معلونا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گالی اور بد دعا سوچ سمجھ کر دو۔ اگر تم غلط بد دعا دے رہے ہو تو واپس پلٹ کر تمہارے اوپر خود ہی آئے گی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں غلط بات کا استعمال اور گالی دینا، فحش گوئی کا استعمال عام ہے۔ یوٹیوب، ٹی وی چینلز میں زبان استعمال کر کے، ہنسی مذاق کر کے لوگ مشہور ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جو ایسے شو بنا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کی ہنسی مذاق ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے۔ انٹرٹینمنٹ کا مقصد ہوتا ہے آپ کے فالتو وقت کو کسی کھیل کود کے پروگرام میں استعمال کرنا۔ ہم لوگ گالی دینے کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ گندی زبان استعمال کرنے کو بڑی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حیرانگی بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان سب کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور لائک اور شیئر کرتے ہیں، اور پیار محبت میں، ہنسی مذاق میں گالی دینا جائز سمجھتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کا اس طرح گالیاں دینا ان کی قبر میں ایک بچھو اور ان کے اعمال کے عذاب میں اضافہ کر رہا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو، مومنو، تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف مذاق اڑانے والوں سے منع کر رہے ہیں۔ زبان اور گالی اور گالم گلوچ تو بہت دور کی بات ہے، صرف مذاق اڑانے پر ہی اسلام میں اتنا منع کیا گیا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو فحش گفتگو، گندی زبان کا استعمال، گالیاں دینا، یہ تو بہت اوپر کی بات ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔